ہم کچن گارڈننگ پہ واپس آتے ہیں. زمین کو تیار کرنا تھا، ہم نے اس کو ری بلڈ کرنا ہے. اس کے اوپر ہم نے ورمی کمپوسٹ کی بات کی. کل سر ہم نے ایک ٹریننگ میں آپ نے بڑی اچھی ٹیکنیک ہمیں بتائی تھی، کیلے کے چھلکے. جی ہاں، دہی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتا دیجیے. کیلے کا چھلکا بنیادی طور پر ہماری فصلوں کے اس کی کھاد جو ہے، ہم اس کو بنانا میل بھی کہیں، انتہائی کام کی چیز ہے. اب یہ دو طریقوں سے تیار ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کیلے کے چھلکے لیں اور ایک پانی کی بالٹی میں آپ تقریباً 1.5 درجن کیلے کے چھلکے ڈال دیں. خالی کیلے کے چھلکے، کیلے کھانے کے پانی آپ سے بھر لیں اور اس میں 1.5 درجن ڈال دیں. اب اگر آپ چھوٹا کریں گے مثلا گھی کا کنستر تو اس میں 6-8 کیلے بھی گزارا چل جاتا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے، جب کیلے کے چھلکے ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا دہی، آدھا کپ دہی جو ہے اس بالٹی میں آپ نے ڈال دینا ہے. وہ بیسیکلی ہم فرمنٹیشن کو تیز کرنے کے لیے بنے تو بیکٹیریا موجود ہوتا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 دن اس کو دن میں 1 سے 2 مرتبہ اس کو ہلا کے چھوڑ دینا ہے. اوپن چھوڑ دینا ہے. جی اوپن چھوڑ دینا. وہ آپ کا ایک بہترین قسم کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنتا ہے. اور یہ ہم نے دینا کس طرح؟ ہم نے تقریباً 1 حصہ پانی، یہ والا فرٹیلائزر یہ جو ہم تیار کریں گے، اور 4 سے 5 حصے دوسرا سادہ پانی مکس کر یہ مکس ہو کے زیادہ پانی کی طرح. جی ہاں. اب اس میں فائدہ یہ ہے نا، یہ ہم نے اپنے جو کچن 5 مرلے کا سپوز پلاٹ ہے ہم نے اس سارے میں پھیلا دیا. اب دیکھیں یہ ایک کنسنٹریٹڈ کھاد نہیں ہے، یہ ایک بڑی لائٹ ڈوز کھاد ہے، لیکن ہم کنٹینیوسلی سسٹینیبل اپنے کچن گارڈن میں آرام سے، آپ کی ایک بالٹی ایک بار آپ ختم کریں گے، دوسری بار لیں. پھر کچھ یہ والے کیلے کے چھلکے جو آپ نے پرانے ہو گئے، آپ دیکھیں بالکل ہی اس کو اٹھا کے آپ اس اپنے جو پٹ بنائی تھی آپ نے ورمی کمپوسٹ کے لیے، اس میں ڈال دیں. یہ وہاں اور یوز ہو جائیں گے. یعنی ایک ایک ذرہ نکلنے والا ہم. اچھا سر، اسی کے ساتھ ہم نے کہا ہمیں انڈے کے چھلکے جو ہم انڈا کھانے کے بعد وہ دوسری صورت ہے کہ آپ کیلے کے چھلکے لیں، اس کو خشک کریں. خشک کرنے کے بعد آپ اس کو انڈے کے یہ خالی چھلکے لے کر گرائنڈ کر دیں، ان دونوں کو مکس کر کے، تو وہ بھی ایک بہترین قسم کی کھاد آپ کی تیار ہو جاتی ہے. کیلے کے چھلکے خشک کرنے ہیں، خشک کرنے ہیں اور ان کو گرائنڈ کرنا ہے. پاؤڈر کی شیپ، پاؤڈر کی فارم میں آ جائیں گے. وہ ہم نے چھڑک، وہ آپ اپنے اس پہ چھڑک دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو اپنے کچن میں ہم مسلسل یوز ہو رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر گھر میں، ہاں آپ مظفر آباد شہر میں رہتے ہیں، اسلام آباد کے شہر میں رہتے ہیں، کمپوسٹ پٹ، جی ورمی کمپوسٹ ٹب اور بنانا میل، یہ ہر صورت میں یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. جس کو اس ملک کی ایکالوجی سے محبت ہے تو ہم نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ یہ یاد رکھیے گا، یہ پودے ہیں تو ہم ہیں. ہم نے ان کے لیے اس مائی مٹی، ہمارے ایک بہت اچھے فارمر ہیں ڈاکٹر صاحب، میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پیداوار عام فارمر سے 3 گنا کیوں ہو جاتی ہے؟ کام آپ اتنا ہی کرتے ہیں. بزرگ ہیں، وہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی مٹی کو مائی مٹی کہتا ہوں. مائی مٹی سے مراد میری ماں. کہتے میں روزانہ جب اس پہ چلتا ہوں تو بھی میں اپنے کھیت میں سے گزرتے ہوئے اس کو سلام کر کے گزرتا ہوں. اس پہ جب گزرتا ہوں تو بڑے ادب سے گزرتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے رزق دیتی ہے، یہ میرے لیے سارا کچھ کرتی ہے. تو کہتے ہیں وہ برکت ہے کہ یہ مائی مٹی مجھے اتنا کچھ دے رہی ہے. اور آپ یقین کریں، وہ ہمارے یہاں جنم ویلی میں شاریاں کے مقام پر ہمارے ایک فارمر ہیں، آپ ان سے ملیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہم ادھر ایک بلاک لگاتے ہوتے ہیں، عام طور پہ سیڈ بلاک لگاتے ہیں، تو اس سے وہ بہترین قسم کی پیداوار اور آرام سکون سے وہ پیدا کر رہے ہیں، اور نہ صرف ایک صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے لیے کوالٹی بیج پروڈیوس کرنے کے. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں. آزاد کشمیر کے اور خطہ پوٹھوار ہے، پورے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین، یہاں میں آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ کا آزاد کشمیر ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، زراعت کا محکمہ ہے، بہترین لائق ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. آپ اپنے اپنے قریبی جگہوں پہ جائیے، ان سے رابطہ کیجیے، اور ان کی جو بھی ایکسپرٹی ہے، جو بھی ان کی جو مہارت ہے، ان کو اپنی آپ استعمال کریں. اور اس استعمال سے نہ صرف آپ چھوٹا موٹا گھر کا ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کمرشل لیول پہ بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں. جہاں سر ہم بات کو کلوز کرتے ہیں، اس سے پہلے 1-2 باتیں کر رہا ہوں. ہم نے بات کی کچن گارڈننگ گھر کی سطح تک نا، یہی کچن گارڈننگ کمرشل بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا
3 سے 5 مرلے اپنے گھر کے لیے، 2 مرلے انکریز کریں محلے والوں کے لیے، اور 3 مرلے اور انکریز کریں تو قریب کی دکان کے لیے. اچھا سر، اسی میں اگر ٹنل ایڈ ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیں، ٹنل فارمنگ ہمارے ہاں نہ صرف اب آپ کو پتا ہے روز بروز زمین کم ہو رہی ہے. جی جی ہمیں ورٹیکل فارمنگ کی ضرورت ہے. جی جی ہاریزنٹل اب آپ اپنی زمینوں کو پھیلا نہیں سکتے، ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے. ٹنل فارمنگ آپ کے کئی کام کرتی ہے. وہ ورٹیکل فارمنگ کے لیے آپ کو سپیس بھی دیتی ہے. صحیح. وہ آپ کو جب آف سیزن ہوتا ہے، موسم کی حدت ہے، اس سے بھی بچاتی ہے. بہت ساری چیزیں جس وقت مارکیٹ میں ضرورت ہوتی ہیں، ہم ٹنل کو اچھی طرح مینج کریں تو اسے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، زیادہ بہتر منافع کما سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ٹنل ہر لحاظ سے ایک فیسیلیٹیٹر ہے ہر اس فارمر کے لیے. اب کرنا اصل میں یہ جو کچن گارڈن ہے، تو کچن گارڈن کے لیے ہمیں چھوٹی سائز کی، یہاں منی ٹنل سے کہتے ہیں، پورٹیبل منی ٹنل اگر موجود ہو تو ہم بہت سارے کام اس میں بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں جو ہم اوپن زمین میں نہیں کر سکتے. اور ہماری خواتین، کیونکہ کچن گارڈن موسٹلی ہماری خواتین کرتی ہیں، تو وہ چھوٹی منی ٹنل ان کے لیے مینیجیبل بھی ہو جاتی ہے. اچھا سر،